بٹ صاحب ذرا آپ سے آغاز کر لیتے نا. آفریدی صاحب سے تو آج میں مل کے آئی ہوں, بڑی ساری باتیں ہو گئی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 27 ستمبر کو آئیں گے بھی اور ساری کشتیاں جلا کر آئیں گے, تو پھر آپ لوگ کیسے ویلکم کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنی لمبی ڈیٹ یہ اس لیے دیتے ہیں بیچارے کہ ان کو کوئی یقین نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کسی نے نہیں آنا. یہ کتنی ڈیٹیں دیتے رہے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ چھوٹی عید کے بعد 1 لاکھ لوگ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں, عید چھوٹی گزرے گی ہم آئیں گے اور پھر تحریک شروع ہوگی. چھوٹی عید گئی, بڑی عید گئی, میرا خیال ہے پھر عید آنے والی ہے. تو نہ وہ 1 لاکھ بندہ کدھر گیا رجسٹریشن جو ہوئی تھی, پھر ایک انہوں نے کنٹینر نکالنا تھا وہ کدھر گیا. لیکن سر ایک دفعہ جب پہلے یہ لوگ آئے تھے نا تو آپ لوگوں نے پھر دوڑے لگائی تھی, سنجرانی پہ روکنے کی کوشش کی تھی, باتیں وہاں پر ہوئی تھی, تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 50 دن کا وقت دیا ہی اسی لیے ہے کہ آپ جو ہے نا وہاں پر اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ کر لیں. ایسا نہ ہو کہ 1 ہفتہ پہلے آپ کہیں کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, موخر کر دیں, تب ہم نہیں کریں گے. وہ جو سنجانی پہ روکا تھا آپ نے. دیکھیں سنجانی میں ہم نے ان کو جگہ دی, یہ وہاں گئے نہیں. یہ کدھر آ گئے؟ اسلام آباد ریڈ زون میں, جدھر ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ادھر کوئی نہیں آنا. میں آپ کو مثال دے دی تھی کہ آپ لوگوں نے روکا تھا نا, نہیں ہم نے آگے کے لیے بات کر رہے ہیں. اب ایک بات میں آپ کو آج کہہ دوں کہ جب سے حکومت بنی ہے اپوزیشن کو ہم نے بات کرنے کے لیے کہا. آپ دیکھ لیں انہوں نے بات کی بھی, ٹیبل پہ بیٹھے بھی, 2 ٹیبل ٹاک ہوئی, 2 دفعہ ایک آپس میں بات ہوئی. اس کے بعد وہ گور صاحب نے کہا جی ہمیں اندر سے اس نے کہا کہ ان سے بات نہیں کرنی. وہ ہماری کمیٹی میں بھی قائم ہے. وہ تو پرانی باتیں ہو گئی, ابھی نہیں. بات کرنے لگا. صاحب تو آن ایئر شوز میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کل اسپیکر سے ملاقات کروائیں. اب تو آپ لوگ کی ملاقاتیں نہیں ہوتی. دیکھیں اسپیکر صاحب سے یہ ملاقات کریں, یہ بات کریں, لیکن ان کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے. اچھا, ان کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان میں بہتری نہیں آنی چاہیے. کیونکہ عمران خان جب گیا تھا, جب اس کو ووٹ آف نو ہٹایا تھا, تو اس سے پتہ کیا کیا تھا؟ اس نے پیٹرول 40 روپے سستا کر کے کہا تھا کہ میں ایسی مائن بچھا کے جا رہا ہوں, پاکستان ٹھیک نہیں. وہ عمران خان نے نہیں کہا تھا, وہ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا. نہیں میں نہیں سنے. اس کے بعد کیا ہوا, انہوں نے خط کو تھوڑا اتنا بتائیں کہ اپنا ریکارڈ درست کر لیں. بات تو سن لیں, ریکارڈ اپنا درست کر لیا کریں. بٹ صاحب آپ کو نہیں انہوں نے خط لکھے IMF کو کہ پاکستان سے معاہدہ نہ کرنا ورنہ ہم آ کے ختم کر دیں گے, کہ وہ بھی جھوٹ ہے. لکھے انہوں نے خط, ان کی آڈیو باہر آئی. اب بھی جب پاکستان میں بہتری آتی ہے, آپ دیکھیں کون شروع کرتا ہے؟ سب سے پہلے ہم احتجاج کرنے لگے. یہ پاکستان کی بہتری میں خوش نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں, ان کی MNA کہتی ہے پہلے عمران خان پھر پاکستان. لیکن ہم لوگ جو سیاسی جماعتیں تھیں, پاکستان پہلے ہم نے اپنے بیانیے بھی پیچھے کر دیے, پاکستان کو پہلے ہم نے آگے رکھا, اور آیا بھی ایسے. سر چلیں, آپ لوگ تو اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ پاکستان کو پہلے رکھتے ہیں, تو پاکستان کے ہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ایک جماعت کہتی ہے کہ اگر ہمارے عمران خان سے ملاقات ہو جاتی ہے اور خان صاحب کہہ دیتے ہیں کہ احتجاج مؤخر کر دیں یا آگے کر لیں یا تاریخ کو پیچھے کر لیں, تو خان صاحب کی بات کو ہی فوقیت دی جائے گی, تو سر آپ ارینج کر دیں, ملاقات کروا دیں. 8-9 مہینے ہو گئے. مجھے ایک بات بتائیں, کون گیا عدالت میں کہ جا کے کہ ہم جن کے نام دے یہ گئے ہیں عدالت میں جائیں؟ عدالت دیکھیں, عدالت حکم کرتی ہے نا کہ 4 بندے ملیں یا 5, یہ جلوس جاتا ہے. یہ وہاں جا کے تھریٹ کرتے ہیں. جلوس میں بھی 4 بندے, ان کو بھی تو اندر نہیں جاتے. نہیں دیکھیں ایک بات سنیں, یہ ریکارڈ ہے, سپریم کورٹ نے عمران خان کے وکیل کو کہا کہ سپریم کورٹ نے حکم کیا, وہ گئے نا جا کے 4 گھنٹے وہ عمران خان سے ملا بات, لیکن اس سے باہر آ کے کوئی بات نہیں کہ اس نے ہر چیز سپریم کورٹ میں جمع کرا دی. آپ میرے پروگرام میں یہ وعدہ کر لیں, سہیل آفریدی صاحب ابھی اسلام آباد میں ہی ہیں, کل وہ جائیں گے اور اکیلے جائیں گے عمران خان سے ان کی ملاقات کروا دیں. دیکھیں میں آپ سے آج ابھی وعدہ کر رہا ہوں, آپ کروا دیں. میری سنیں, اگر وہ اکیلے جائیں گے سر, اکیلے آپ مجھے, اگر وہ اکیلے جائیں گے مجھے بتائیں بشرا بی بی کے فیملی ملتی ہے نا ان کو؟ سر آپ عمران خان سے ملنے دیں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. اچھا یہ اکیلے جائیں گے, ملیں گے, میں ان سے وعدہ کر رہا ہوں. مجھے بتائیں ایک دن بتائیں اکیلے گئے ہیں, چلیں یہ بتا دیں. کل عمران خان کی ملاقات کروا دیں, آپ بہت بڑا وعدہ کر رہے ہیں. میں ایک وعدہ کر رہا ہوں, اگر یہ اکیلے نہیں, دیکھیں یہ سہیل آفریدی کی کل ملاقات کروا رہے ہیں. نہیں اس طرح نہیں, جس طرح اکیلے جائیں گے. اگر سہیل آفریدی آج اعلان کر دے کہ میں اکیلے جا رہا ہوں, سپرنٹینڈنٹ جیل سے رابطہ کرے, وہ اس کو ملاقات کرا. چلیں ٹھیک, بات ختم ہو. ٹھیک ہے, بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے جی, ایک منٹ. ابھی بٹ صاحب نے کہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب اکیلے جا کے ملاقات کریں, اکیلے جائیں. ٹھیک ہے جی, کل سہیل آفریدی صاحب آپ نے جو ضروری پروٹوکول ہے, نہیں سر اچھا جو پروٹوکول ان کی اپنی ضرورت ہے
وہ ویسے بھی کم پروٹوکول لیتے ہیں, باقی SEM کی طرح کم پروٹوکول لیتے ہیں, اچھا گاڑیاں نکال دیں گے چھوڑ دیں جی. جو جو ضروری پروٹوکول ہے اس کے ساتھ وہ جائیں گے, ایک بندہ بھی نہیں جائے گا, یہ بات اب ڈن ہو گئی. ٹھیک ہے, اس پہ اب دوسری بات تو نہیں ہوگی. اب واٹس ایپ پلیز واٹس ایپ یہ ڈن, یہ ڈن. اگر ابھی بات سپرنٹینڈنٹ جیل سے یہ رابطہ کر لیں کہ میں صبح اکیلے آ رہا ہوں, وہ اس کو نہ ملائے تو میں ذمہ دار ہوں. چلیں صحیح سر, آپ کروائیں گے نا, وہ سپرنٹینڈنٹ کو تو ملنے نہیں دیتے, یہ تو وعدہ آپ کر رہے ہیں. دیکھیں جیل کا بٹ صاحب یہ وعدہ آپ کر رہے ہیں سر, وعدہ یہ ہے کہ یہ سپرنٹینڈنٹ سے رابطہ کریں کہ میں اکیلے ملنے آ رہا ہوں. آپ اپنی بات سے ہی پھر گئے. نہیں میں آپ نے آغاز کو چھوڑ دیا. دیکھیں نا مجھے بتائیں, آپ نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں ملواؤں گا. کیا اکیلے جائیں؟ تو میں ابھی کہہ رہا ہوں اچھا اکیلے ہی جائیں گے. ٹھیک ہے چلیں یہ جائیں. یہ میں نے اس لیے کہا جس سے ملانا ہے اس کو جا کے ملیں گے, ان کو ملا دے گا. اکیلے جائیں گے تو وعدہ ہو گیا. یہ میں ٹی وی کے سامنے کہہ رہا ہوں. چلیں سب کے سامنے یہ بات آ گئی ہے, اب صبح تک کا ویٹ کر لیتے ہیں. آپ سہیل آفریدی سے میسج پہنچا دیجیے گا, میں بھی ان کو بتا دوں گی. سر مجھے یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا تو تیار ہے, وہاں پہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے آپ لوگ کی تیاریوں کے حوالے سے, لیکن پنجاب کے حوالے سے بڑا سوال رہتا ہے, اس بار کیسے نکالیں گے وہاں سے آپ لوگوں کو؟ جو 5 اگست کو لوگوں کا باہر نکلنا تھا اس دفعہ, ہم بالکل ہوپ فل ہیں کہ لوگ تیار بیٹھے ہیں نکلنے کے لیے, صرف کال کا انتظار کر رہے ہیں. اس دفعہ 5 اگست کو ہم نے پنجاب میں احتجاج کی. ہم اس طرح کال بھی نہیں دے سکے کہ لوگوں کو کہیں جی فلاں پوائنٹ پر آ جائیں, بلکہ ہم صرف اپنے مخصوص لوگوں کو بلا سکے, ان تک ہمارا پیغام پہنچا کہ وہاں اس جگہ پر احتجاج ہونا ہے, اور بھرپور احتجاج ہوئے. وہ علیحدہ بات ہے کہ فسطائیت, پکڑ دھکڑ, گھر چلے جانا, لوگوں کے کاروبار بند کرنا, جو فسطائیت کی انتہا کی ہوئی ہے پچھلے 4 سال سے, اس میں کوئی کمی نہیں کی پنجاب گورنمنٹ نے, لیکن اس کے باوجود لوگ نکلے ہیں اور لوگ نکلیں گے. لوگ اس حد تک تنگ آ چکے ہیں اب ان سے کہ جس طرح وہ بقول محسن نقوی صاحب کہ یہ سسٹم تو بیٹھ چکا ہے, اب یہ سسٹم کو کھینچ رہے ہیں کہ چلیں جی چلا لیں. جب آپ صرف اور صرف پیٹرول اور ڈیزل اور بجلی پہ ان پہ ٹیکس لگا کر اور لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کے ملک چلا رہے ہوں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. یہ عمر رسیدہ لوگوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ وہ مزاحمت سے ڈرتے ہیں, لیکن اب فائنلی وہ بھی مزاحمت کی طرف جا رہے ہیں. کن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ؟ کون ہے عمر رسیدہ؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں کوئی کسی کو نیم کر سکوں, لیکن ضرور یہ بات ہم پچھلے 8 ماہ سے کرتے رہے ہیں کہ جی مذاکرات کریں. ایک پکھنڈ, ایک جھوٹ گورنمنٹ کی طرف سے آتا تھا جی مذاکرات نہیں کرتے, اس کا ہم نے اتنا بے نقاب ان کو کیا, اتنا بے نقاب کیا کہ اب یہ بات کرنے جوگے نہیں رہ گئے مذاکرات کی. اس حد تک کہہ کہ آئیں جی کریں. کیا ہوتا تھا, وزیر اعظم صاحب آتے تھے, سیدھا اسمبلی میں انٹر ہوا, سیدھا جا کے ملے لیڈر آف اپوزیشن کو کہ اور پھر تقریر کی کہ میں مذاکرات کی دعوت دیتا ہوں, اور پھر مذاکرات نہ کرنے. پھر میں بھی کئی پروگرامز میں آپ کے سامنے پتہ کتنے لاتعداد پروگرام نہیں محمد میر صاحب پتہ نہیں اور کن کے ٹائم بنا کے گئے ان کے وزراء کے ملاقات کریں. سر خان صاحب کی پروپوگیٹ جو کرتے تھے مذاکرات کا وہ بے نقاب ہو گیا. اچھا خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے جو ابھی خبریں چل رہی ہیں تو اس پر ہاں جی, تو وزیر اعلیٰ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایسا کچھ آئی خبریں تو یہ 27 تاریخ تک نہیں رہے گا معاملہ, ہم پہلے ایجیٹیشن کی طرف جا سکتے ہیں. دیکھیں 27 سے دور کی بات ہے, جو ابھی تک خبریں آ رہی ہیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہیں, اور اللہ نہ کرے وہ خبریں درست ہوں, اللہ نہ کرے وہ خبریں درست ہوں. لیکن اگر وہ خبریں درست ہیں تو پھر 27 دور ہے, ہم تو کل تک کا بھی انتظار کرنے کا نہیں کہہ رہے. ہماری یہی ڈیمانڈ ہے CM سے بھی اور اپنی لیڈرشپ سے بھی کہ اگر وہ خبریں درست ہیں کہ ان کا BP جو ہے وہ مینیج نہیں ہو رہا, ان کو پیمز لایا گیا ہے, یہ باتیں اگر درست ہیں اور تو پھر 27 کیا پھر کل کیوں نہیں, اور پھر اس اب لیڈرشپ کو اور ہم سب کو نکلتے. PTI کو معلوم نہیں ہے, چند لوگ اس کا دعویٰ کر رہے ہیں, کیسے ہمیں کیسے معلوم ہو؟ دیکھیں دنیا میں اتنا بھیانک قسم کی قید آج تک کسی کو نہیں. نیلسن منڈیلا صاحب نے 26 سال قید کاٹی ہے, لیکن اتنی بھیانک قید نہیں تھی ان کی کہ ان تک رسائی کسی کو نہ ہو. انفارمیشن جو ہے اس حد تک روکی جائے, اس حد تک روکی جائے. مجھے پلیز لیٹ می کمپلیٹ. 9 ماہ ہو گئے ہیں خان صاحب کے بارے میں سوائے سلمان صفدر صاحب کی ایک ملاقات, کسی کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کس حال میں ہیں, وہ کیسے رہ رہے ہیں, ان کی صحت کیسی ہے. دیکھیں دنیا کا کوئی قانون بھی 14 دن سے زیادہ کسی بھی قیدی کو, وہ بے شک کوئی ہارڈنڈ کرمینل ہو, اس کو بھی قید تنہائی کی اجازت نہیں دیتا. اور 9 ماہ سے انہوں نے جبر اور فسطائیت کرتے ہوئے ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی خان صاحب کی, اس وقت بھی تو آپ کے کچھ سینئر لیڈرشپ کے لوگ تھے نا جن کو
جو وہاں پر جن کو موجود ڈس انفارمیشن تھے. دی گئی, اس وقت بھی ان کو غلط انفارمیشن دی گئی اور ان کو مطمئن کیا گیا. دیکھیں کوئی حکومت کا عہدیدار اگر آپ کی پارٹی کے ملے ہیں وہ خان صاحب, ایک منٹ بٹ صاحب, کیا ان کی ملوایا ہے خان سر صاحب وہ نہیں تھے وہاں پر, نہیں ملے خان صاحب سے, نہیں وہ ٹریٹمنٹ کے دوران وہاں پر نہیں. نو ناٹ ایٹ آل. چلیں. خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی, بتایا گیا ہے ڈاکٹر کے ذریعے کہ جی وہ ٹھیک ہے, لیکن ملاقات نہیں ہوئی. آپ کو بالکل یہ غلط انفارمیشن ہے. اگر تسلی کرا دیں سر, اگر طبیعت ان کی خراب ہے تو کم از کم بتا دیں. نہیں, ایک بات تو میں آپ کے اتفاق کرتا ہوں کہ جو ہوتا ہے نا کہ قیدی, اس کو ٹریٹمنٹ ملتی ہے اور مل رہی ہے. دیکھیں رات 2 بجے بھی جب عمران خان نے کہا میری آنکھ کو تکلیف ہے ہاسپٹل لے گئے, 6 ماہ کے بعد, یا آپ دیکھیں نا, آپ کو یہی پرابلم ہے لوگوں کو, یہ چاہتے کیا ہے, دیکھیں یہ چاہتے کیا ہے سر, ان کی انہوں نے کہا آنکھ ضائع ہوگی, اللہ نہ کرے, کیوں ہوا ایسے, یہ انہوں نے کتنا شور ڈالا. بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے خان صاحب کو. دیکھیں ڈاکٹر وہاں موجود ہے, جی کنسرن دیکھیں, یہ وہ پی سی ہوٹل نہیں ہے, پھر بھی ہر طرح کی, جب اگر رات 2 بجے بھی وہ لے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے فریال تالپور کے ساتھ کیا کیا. سر آپ کی بات بہت اہم ہے میرے لیے, اس لیے میں آپ سے بار بار یہ سوال کر رہی ہوں. پچھلے 1-1.5 ہفتے کے دوران عمران خان صاحب کو ان کی طبیعت کے حوالے سے کیا پیمز لایا گیا, کیا بلڈ پریشر کا کوئی مسئلہ ہوا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اس طرح کی کوئی بات ہے ہی نہیں. اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے, سمجھتے ہیں یا تصدیق کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا, اگر کوئی اس طرح کی بات ہو تو بات باہر نکلتی ہے, نکلتی ہے. اگر ہو تو نہیں, جھوٹ ہر وقت نکلتا ہے. آپ کو میں نے 5 منٹ دیے, میں نے کوئی بات کی. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی, سنیں تو صحیح 1 منٹ, بھائی ذرا صبر تو کریں. پی ٹی آئی کا یہ جو رویہ نا 3 سال سے ایسا ہی ہے اور ایسا ہی رہے گا. انہوں نے آج تک جی ایچ کیو پہ حملے کی بھی معافی نہیں مانگی. انہوں نے کہا یہ مانتے ہی نہیں کچھ, ان کا ایک ہی رونا ہے کہ جی وہ دیکھیں وہ جیل میں آپ کو بات کرنے کے لیے اپوزیشن سے بات کریں, میں نے ان سے ملنا ہے, بھائی ان سے ملنا ہے, جاؤ عدالت وہ جو عمل تھا وہ ناقابل برداشت تھا, لیکن یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں نا سر, یہ بھی تو سمجھ نہیں آ رہا ہے. ملاقات کی جاتی ہے, آپ دونوں معزز مہمانوں کی میں بے حد شکر گزار ہوں, لیکن آپ نے جو وعدہ کر لیا ہے اپنے پروگرام یہ میں نے ابھی بھی کہہ رہا ہوں, اس کا کل تک ہم انتظار کریں گے. بہت شکریہ سر. ایک چھوٹی سی بریک لیجیے, آپ کنٹینیو کر رہے ہیں, بریک لیجیے ناظرین. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. پچھلے چند دنوں سے انٹرنیشنل میڈیا یہ ہیڈ لائنز چلا رہا ہے کہ ایران جنگ کے باعث واشنگٹن کے دفاعی ہتھیاروں کے ذخائر بڑی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں. امریکی صدر کی پریشانی بھی بڑھ گئی ہے. صدر ٹرمپ کو اپنے ہی وزیر دفاع کے ساتھ تو میں بھی ہوئی ہے. پھر کل یہ رپورٹ آئی کہ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے صدر ٹرمپ کو فوری ایران جنگ سے نکلنے کا مشورہ دیا ہے. اور پھر آج واشنگٹن پوسٹ اور بلومبرگ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے ایران جنگ میں ہتھیاروں کے ذخائر میں کمی کے بعد دفاعی کمپنیز کو اسلحے کی پیداوار بڑھانے کی ہدایت کی ہے. ان تمام خبروں کے درمیان جو سب سے بڑی خبر ہے آج صفحے اول کے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دی ہے, جس کا دعویٰ ہے کہ طویل ایران جنگ کی وجہ سے بڑھتے معاشی دباؤ کے بعد اب صدر ٹرمپ نے اپنے قریبی مشیروں سے سرگوشیاں شروع کر دی ہیں کہ اگر ایران کم از کم آبنائے ہرمز کو ہی مکمل بحال کر دیتا ہے تو جوہری معاہدے کے بغیر بھی جنگ سے نکلا جا سکتا ہے. اگر وال اسٹریٹ جرنل کی خبر درست ہے اور حقیقت میں امریکی صدر ایسا سوچ رہے ہیں تو پھر تو یہ بہت بڑی خبر ہے, کیونکہ اب تک 5.5 ماہ سے جاری ایران جنگ کے دوران صدر ٹرمپ متعدد بار جیت اور ایران کی ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو ختم کرنے کے دعوے کر چکے ہیں. دوسری طرف آج ایران نے آبرائے ہرمز مکمل کھولنے کے لیے امریکہ کے سامنے 6 نئی شرائط رکھ دی ہیں. ایرانی میڈیا کے مطابق سپریم قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے شرائط پیش کرتے ہوئے کہا کہ کبھی بھی اور کسی بھی زبان میں ایران کو دھمکیاں نہ دی جائیں اور ایرانی قوم کی توہین نہ ہو. ایران اور اس کے اتحادیوں پر مسلط جنگ ختم اور ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کی جائے. امریکی افواج کو ایران کی طرف سے اس کے اطراف سے ہٹا دیا جائے. ایران کو ہوئے تمام نقصانات کا مکمل ہرجانہ ادا کیا جائے. ایران پر عائد پابندیاں اٹھا لی جائیں اور غیر مشروط طور پر ایرانی عوام کے چرائے ہوئے اور منجمد اثاثے جاری کیے جائیں. ساتھ ہی سیکرٹری قومی سلامتی کونسل نے واضح کر دیا کہ امریکہ نے رویہ نہ بدلا تو آبنائے ہرمز دوبارہ نہیں کھولی جائے گی. اسی درمیان ناظرین, امریکہ کے ساتھ جاری جنگ کے 5 مہینے بعد پہلی مرتبہ ایران نے سپریم لیڈر
मुश्तबा अली खामनाई की पहली वीडियो भी जारी की है, जिसमें खामनाई को दीनी उलूम की तदरीस की एक बैठक में मौजूद देखा जा सकता है। साथ ही ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से मुलाकात भी हुई है। बताया गया है कि ये मुलाकात चंद दिन पहले जुलाई के आखिर में हुई है, जब ईरानी सदर अपने अहदे सदारत के तीसरे साल में दाखिल हो रहे थे। इसी दौरान मशरक़ वस्ता से एक और भी बड़ी पेशरफ सामने आई है, और पेशरफ ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए फिर ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 15 निकाती गज़ा अमन मंसूबा मुस्तरद करते हुए गज़ा से फ़ौज निकालने से साफ इनकार कर दिया है। इस्राईली काबीना से खिताब में नेतन्याहू ने कहा कि हमास के मुकम्मल और हकीकी तौर पर गैर मुसल्लह होने तक इस्राईली फ़ौज गज़ा से वापस नहीं जाएगी। सदर ट्रंप ने चंद दिन पहले जुलाई में ऐलान किया था कि गज़ा में अमन मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त हुई है, जिस पर इसराइल और हमास दोनों मुत्तफ़िक़ हो गए हैं। लेकिन आज इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि अमेरिका के पास कुछ आइडियाज़ हैं, जिनमें से कुछ उन्हें कबूल हैं और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि इनके लिए इसराइल की सलामती सबसे पहले है, और वो अपने करीब तरीन दोस्तों के सामने भी डट कर खड़े हो सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरान के हवाले से भी इस इजलास में कहा कि मुआहदा हो या ना हो, जब तक वो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे।